یہ کورس اسٹیٹ بورڈ جموں و کشمیر کے پڑھنے والے تمام طلباء و طالبات کے لیے ہماری ویب سائٹ urdunotes.com نے تیار کیے ہیں۔ کتاب بہارستان اردو جماعت دہم سبق نمبر 19 حضرت علی اصغر کے لیے پانی مانگنا۔ تعارف شاعر مرزا سلامت علی نام اور دبیر تخلص تھا۔ آپ دہلی میں پیدا ہوئے، طالب علمی کے زمانے سے ہی شعر گوئی کی جانب مائل ہوئے۔ آپ نے کم از کم 3000 مرثیے کہے ہیں۔ ربائی، سلام اور نوحے ان کے علاوہ ہیں۔ دفتر ماتم، رباعیات دبیر، ابواب مصائب اور رسالہ مرزا دبیر آپ کی اہم کتابوں میں شامل ہیں۔ دفتر ماتم کی 22 جلدیں ہیں۔ میر انیس سے آپ کی قلمی مارکہ آرائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ آپ کے شاگردوں کی بھی کثیر تعداد تھی۔ پہلا بند: ہر ایک قدم پہ سوچتے تھے سبط مصطفیٰ، لے تو چلا ہوں فوج عمر سے کہوں گا کیا، نے مانگنا ہی آتا ہے مجھ کو نہ التجا، منت بھی گر کروں گا تو کیا دیں گے وہ بھلا، پانی کے واسطے نہ سنیں گے ادو میری، پیاسے کی جان جائے گی اور آبرو میری۔ تشریح: مرثیے کے اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب یزید کے لشکر کے پاس حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے پانی مانگنے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ہر قدم پر سوچتے ہیں کہ میں اس فوج کے پاس جا تو رہا ہوں لیکن میں ان سے آخر کہوں گا کیا، مجھے تو نہ کسی انسان سے مانگنا آتا ہے اور نہ التجا کرنا آتی ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تو ہمیشہ اپنے رب کے حضور ہی جھکتے رہے تھے، وہ تو کبھی کسی انسان کے سامنے نہیں جھکے تھے۔ شاعر کہتے ہیں کہ نواسۂ رسول سوچتے تھے کہ اگر میں اس فوج سے منت کر بھی لوں کہ مجھے پانی چاہیے تو کیا وہ مجھے پانی دیں گے، اور اس قدر ظالم لوگ میری بات کا مان رکھیں گے۔ شاعر کہتے ہیں کہ وہ سوچتے تھے کہ وہ میری التجا تو نہیں سنیں گے لیکن پیاسے حضرت علی اصغر کی جان ضرور لے لیں گے اور میری عزت و آبرو بھی وہاں ختم ہو جائے گی کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی التجا وہ لوگ پوری نہیں کریں گے۔ دوسرا بند: پہنچے قریب فوج تو گھبرا کے رہ گئے، چاہا کریں سوال پہ شرما کے رہ گئے، غیرت سے رنگ فق ہوا تھرا کے رہ گئے، چادر پہ سر کے چہرے سے سرکا کے رہ گئے، آنکھیں جھکا کے بولے کہ یہ ہم کو لائے ہیں، اصغر تمہارے پاس غرض لے کے آئے ہیں۔ تشریح: اس شعر میں شاعر لکھتے ہیں کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ لشکر یزید کے پاس پہنچے تو وہ گھبرا کر رہ گئے۔ یہاں گھبرانے سے مراد ڈرنا نہیں بلکہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں شرم آ رہی تھی انسانوں سے کسی چیز کے لیے سوال کرنے سے، کیونکہ وہ ہمیشہ ہر چیز کا سوال اپنے رب سے کرتے تھے۔ جب انہوں نے سوچا کہ اب وہ اس لشکر سے پانی کا سوال کریں گے تو وہ تھرا کر رہ گئے، غیرت کے مارے ان کا رنگ فق ہونے لگا، انہیں شرم آئی تو انہوں نے اپنی آنکھوں کو جھکا لیا اور اس لشکر سے کہا کہ ہمارے بیٹے علی اصغر ہمیں یہاں لے کر آئے ہیں، وہ تم سب سے ایک فریاد کرنا چاہتے ہیں۔ تیسرا بند: گر میں بقول عمر و شمر ہوں گناہ گار، یہ تو نہیں کسی کے بھی آگے قصور وار، ششماہ بے زبان نبی زادہ شیر خار، ہفتم سے سب کے ساتھ یہ پیاسا ہے بے قرار، سن ہے جو کم تو پیاس کا صدمہ زیادہ ہے، مظلوم خود ہے اور یہ مظلوم زادہ ہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لشکر کو مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگوں کے لیے اگر میں گناہ گار ہوں تب بھی اس چھوٹے سے بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو 6 ماہ کا ہے
اور نبی زادہ ہے، یعنی نبی کے خاندان سے ہے، اور ابھی تو یہ دودھ پیتا بچہ ہے، اس نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ ہم سب یہاں ایک ہفتے سے پیاسے ہیں، ایسے میں یہ بچہ بہت شدید پیاس کی وجہ سے بے چین ہے، کیونکہ یہ چھوٹا ہے اس لیے اسے بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے۔ ہم سب مظلوم ہیں اور میری یہ اولاد مظلوم زادے ہیں۔ یعنی اس شعر میں شاعر نے وہ باتیں بیان کی ہیں کہ جب نواسہ رسول اپنے فرزند کے لیے لشکر یزید سے پانی کا سوال کرنے گئے تھے۔ چوتھا بند: یہ کون بے زباں ہے تمہیں کچھ خیال ہے، در نجف ہے بانوئے بے کس کا لال ہے، لو مان لو تمہیں قسم ذوالجلال ہے، یثرب کے شاہزادے کا پہلا سوال ہے، پوتا علی کا تم سے طلبگار آب ہے، دے دو کہ اس میں نام بری ہے ثواب ہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے وہاں فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ بے زبان شیر خوار بچہ کس گھر کا سپوت ہے، یہ در نجف جیسا قیمتی ہے، یہ نبی کے گھرانے کا بچہ ہے، تم دیکھو تو یہ کس کا لال ہے۔ وہ ان لوگوں سے کہتے ہیں تمہیں اپنے رب کی قسم یہ تم مان جاؤ کہ اس کے لیے پانی دے دو، یہ مدینے کا شاہزادہ ہے اور یہ پہلی بار تم سے کوئی سوال کر رہا ہے، تم اسے خالی ہاتھ مت لوٹاؤ، یہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا پوتا ہے جو تم سے پانی مانگ رہا ہے، تم اسے پانی دے دو، اسی میں تمہاری بھلائی پوشیدہ ہے، اگر تم اسے پانی پلا دو گے تو تمہاری نیک نامی ہوگی اور تمہیں ثواب ملے گا، تمہیں تمہارے رب کی قسم ہے اسے پلا دو پانی۔ پانچواں بند: پھر ہونٹ بے زباں کے چومے جھکا کے سر، رو کر کہا جو کہنا تھا وہ کہہ چکا پدر، باقی رہی نہ بات کوئی اے میرے جگر، سوکھی زبان تم بھی دکھا دو نکال کر، پھیری زبان لبوں پہ جو اس نور عین نے، تھرا کے آسمان کو دیکھا حسین نے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر لکھتے ہیں کہ جب لشکر یزید نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانی نہیں دیا تو وہ سر جھکا کر رو دیے اور انہوں نے اپنے بیٹے کے ہونٹ چوم کر کہا، اے میرے فرزند، تمہارے پدر کو جو کچھ کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا ہے، یعنی تمہارے شاہزادے ہونے، علی کے پوتے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے سپوت ہونے کے متعلق بھی کہہ سنایا ہے، لیکن یہ لوگ مانتے ہی نہیں۔ اب میرے کہنے کو کچھ نہیں بچا ہے، اب تم ہی انہیں اپنی سوکھی زبان دکھا دو تو شاید انہیں رحم آ جائے۔ یہ سن کر جب حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زبان مبارک کو ہونٹوں پر پھیرا تو ان کی زبان اس قدر سوکھی ہوئی اور خشک تھی کہ اس کی خشکی دیکھ کر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھرا کر رہ گئے اور ان کی نگاہ یکا یک آسمان کی جانب اپنے رب کی طرف چلی گئی۔ مشق: سوال نمبر 1: حضرت امام حسین نے یزیدی فوج سے کیا سوال کیا؟ جواب: حضرت امام حسین نے یزیدی فوج سے پانی کا سوال کیا۔ نمبر 2: اس مرثیے کا خلاصہ لکھیے۔ خلاصہ: مرثیے کے پہلے شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب یزید کے لشکر کے پاس حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے پانی مانگنے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ہر قدم پر سوچتے ہیں کہ میں اس فوج کے پاس جا تو رہا ہوں لیکن میں ان سے آخر کہوں گا کیا؟ مجھے تو نہ کسی انسان سے مانگنا آتا ہے اور نہ التجا کرنا آتی ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تو ہمیشہ اپنے رب کے حضور ہی جھکتے رہے تھے، وہ تو کبھی کسی انسان کے سامنے نہیں جھکے تھے۔ شاعر لکھتے ہیں کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ
لشکر یزید کے پاس پہنچے تو وہ گھبرا کر رہ گئے۔ یہاں گھبرانے سے مراد ڈرنا نہیں بلکہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں شرم آ رہی تھی انسانوں سے کسی چیز کے لیے سوال کرنے سے، کیونکہ وہ ہمیشہ ہر چیز کا سوال اپنے رب سے کرتے تھے۔ شاعر کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لشکر کو مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگوں کے لیے اگر میں گناہ گار ہوں تب بھی اس چھوٹے سے بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو 6 ماہ کا ہے اور نبی زادہ ہے، یعنی نبی کے خاندان سے ہے، اور ابھی تو یہ دودھ پیتا بچہ ہے، اس نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ ہم سب یہاں 1 ہفتے سے پیاسے ہیں، ایسے میں یہ بچہ بہت شدید پیاس کی وجہ سے بے چین ہے۔ شاعر لکھتے ہیں کہ جب لشکر یزید نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانی نہیں دیا تو وہ سر جھکا کر رو دیے اور انہوں نے اپنے بیٹے کے ہونٹ چوم کر کہا، اے میرے فرزند، تمہارے پدر کو جو کچھ کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا ہے، یعنی تمہارے شاہزادے ہونے، علی کے پوتے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے سپوت ہونے کے متعلق بھی کہہ سنایا ہے، لیکن یہ لوگ مانتے ہی نہیں۔ اب میرے کہنے کو کچھ نہیں بچا ہے، اب تم ہی انہیں اپنی سوکھی زبان دکھا دو تو شاید انہیں رحم آ جائے۔ یہ سن کر جب حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زبان مبارک کو ہونٹوں پر پھیرا تو ان کی زبان اس قدر سوکھی ہوئی اور خشک تھی کہ اس کی خشکی دیکھ کر نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھرا کر رہ گئے اور ان کی نگاہ یکا یک آسمان کی جانب اپنے رب کی طرف چلی گئی۔ سوال نمبر 3، سیاق و سباق اور شاعر کا حوالہ دے کر اس بند کی وضاحت کیجیے۔ سیاق و سباق: یہ بند دراصل ایک مرثیے سے لیا گیا ہے۔ اس مرثیے کے شاعر کا نام مرزا سلامت علی دبیر ہے۔ یہ مرثیہ واقعہ کربلا کا وہ وقت ہے جب نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے فرزند کے لیے یزیدی فوج سے پانی مانگنے جاتے ہیں کو مد نظر رکھ کر لکھا گیا ہے۔ اس طرح کے تمام نصابی اسباق اور حل شدہ مشقوں کے لیے ہماری ویب سائٹ urdunotes.com پر وزٹ کریں۔